کئی سالوں سے روزے نہیں رکھے، اب صحت بھی ایسی نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکوں، تو کیا کرنا چاہیے؟ لیکن یہ دو قسم کے روزے ہیں۔ کئی سالوں سے روزہ نہیں رکھے، جو روزے آپ نے جب صحت بالکل بحال تھی، صحیح تھی اور نہیں رکھے تھے، ان کی بھی قضا لازمی ہے، اور جو روزے اب آپ بیماری کے دنوں میں نہیں رکھے، ان کی بھی قضا لازمی تھی، لیکن اب بیماری ایسی ہے کہ آپ قضا نہیں کر سکتے، تو ان روزوں کا فدیہ ادا کرنے کی وصیت کرنا لازمی ہے۔ صحت کے ایام میں جو روزے رکھ کر آپ نے توڑے تھے، تو ان کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازمی ہے، لہٰذا اس کی وصیت بھی کرنی ہوگی کہ اتنے روزے میں نے رکھ کر توڑے ہیں، ان کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اور ان کا فدیہ بھی دینا، یعنی اس کا کفارے کے ساتھ ساتھ ان کی قضا تو ہو نہیں سکتی، لہٰذا اس کا کفارہ ادا کرنا ہے۔ تو کفارے کی بھی وصیت کرنی جو روزے توڑے ہیں صحت کے ایام میں، اور جو روزے رکھے نہیں ہیں ان کے لیے فدیے کی وصیت کرنی ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ کوشش یہ ہو کہ رکھ لیں، لیکن اب صحت ایسی نہیں ہے تو لہٰذا اب اس کی وصیت کر دیں کفارے اور فدیے کی۔ کفارے کے روزے وقفے سے رکھنا جائز ہے۔ ایک ہوتے ہیں قضا کے روزے، ایک ہوتے ہیں کفارے کے روزے۔ قضا کے روزے آپ وقفے سے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو کفارے والے روزے ہوتے ہیں 60 روزے، وہ آپ نے مسلسل رکھنے ہیں، اس میں بیچ میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایسے دنوں میں ان روزوں کو شروع کرنا چاہیے کہ درمیان میں عید کے ایام بھی نہ آئے۔ اگر بیچ میں عید کے ایام آگے روزے چھوڑنے پڑ گئے تب بھی مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے ان کو مسلسل رکھیں۔ البتہ خواتین ہیں، ان کے لیے اگر کفارے کے روزے ان کو رکھنے ہیں 2 مہینے، اور خواتین کے ساتھ جو شرعی عذر آتا ہے ماہواری کا، تو ان کو اجازت ہے، خواتین کے لیے اجازت ہے، اگر بیچ میں ایام شروع ہو گئے ان دنوں میں چھوڑ دیں، اور جیسے ایام ختم ہو دوبارہ مسلسل شروع کر دیں، پھر تسلسل کے ساتھ شروع کر دیں، تو ان کو تو 2 مہینے اس طرح پورے کرنے کی اجازت ہے۔ مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے، مردوں کو چاہیے کہ 60 روزے مسلسل رکھیں گے، بیچ میں عید کے دن بھی نہیں آنی چاہیے۔ میں روزے رہ گئے حیض کے ایام میں یا نفاس کے ایام تھے، روزے رہ گئے، ساتھ میں ظاہر نمازیں بھی رہ گئی ہیں، نمازوں کی قضا نہیں ہے ان پر، صرف روزوں کی قضا ہے۔ کیا خواتین ان روزوں کا فدیہ دے سکتی ہیں؟ فدیہ اس صورت میں دیا جا سکتا ہے کہ جب روزہ رکھنے کی استطاعت اور طاقت بالکل بھی نہ ہو۔ حیض کے ایام میں جو روزے رہ جاتے ہیں، بعد میں ان روزوں کو رکھنے کی استطاعت اور طاقت ہوتی ہے عموماً، تو رکھنے چاہیے روزے، فدیہ نہیں دے سکتے، فدیہ دینا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی اللہ نہ کرے کوئی ایسی شاذ و نادر کوئی صورت پیش آ گئی کہ شدید بیماری اور وہ بیماری مسلسل چلتی رہی تو وہ الگ مسئلہ ہے۔ نفل روزہ رکھا تھا اور پھر توڑ دیا تو اس کی بھی قضا اور کفارہ دونوں واجب ہیں۔ اگر نفل روزہ رکھا اور رکھنے کے بعد توڑ دیا تھا تو اس کی صرف قضا ہوتی ہے، اس میں کفارہ نہیں ہوتا۔ روزوں کا فدیہ کتنا ہے اور کس کو دے سکتے ہیں؟ ایک روزے کا فدیہ جو ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہے۔ صدقہ فطر جس سال جو بھی ہوگا اس کا اعلان ہو جاتا ہے اور پتہ چل جاتا ہے، تو اتنا ہی ایک روزے کا فدیہ بھی ہوتا ہے۔ کس کو دے سکتے ہیں؟ اس میں وہی اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں، اور جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ فطر یہ فدیہ بھی نہیں دے سکتے اور صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے۔ اپنے اصول اور فروع یعنی اپنے والدین کو نہیں دے سکتے، اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے، اسی طرح سید ہیں ان کو نہیں دے سکتے، اپنے ملازمین کو بطور تنخواہ میں شامل کر کے نہیں دے سکتے۔ جہاں جہاں زکوٰۃ دینا جائز نہیں وہاں یہ فدیہ بھی دینا جائز نہیں۔ فدیہ رمضان سے پہلے ہی دے دیا تھا کسی ایک شخص کو، فدیہ ایک آدمی اتنا شدید بیمار ہے کہ اسے یقین ہے کہ میں اب روزہ نہیں رکھ سکتا اور رکھ بھی نہیں سکوں گا، کوئی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں فدیہ دے دیا تو دے دیا، ٹھیک ہے۔ ویسے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فدیہ رمضان کے بعد یعنی عید الفطر کے ساتھ ہی دے دینا چاہیے، اور اگر ایک شخص کو دے دیا تھا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر صورت یہی ہے، فقہا نے لکھا کہ ایک آدمی کو بھی اگر دے دیا تو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فدیہ جو ہے فدیہ کی رقم یہ تقسیم کر دینی چاہیے۔ کسی شخص نے روزے نہیں رکھے
تو اس کے ورثہ اس کی طرف سے فدیہ دیں. تو کیسا ہے؟ ایک شخص نے روزے نہیں رکھے تھے کسی عذر کی وجہ سے، اگر اس نے وصیت کی ہے بتائیے، پھر تو ورثہ پر واجب ہے کہ اس کی وصیت کے مطابق وہ فدیہ ادا کریں. لیکن اگر اس نے وصیت نہیں بھی کی تب بھی ورثہ اس کی وراثت کی تقسیم سے پہلے کوشش یہ کریں ان کی طرف سے فدیہ ادا کر دینا چاہیے، اور اس کے بعد پھر وہ جو وصیت وہ ہے مال وراثت ہے وہ تقسیم کرنا چاہیے. ایک عزیز ہمارے بیمار ہیں جو غریب بھی بہت ہے، مستحق زکوٰۃ ہے، فدیہ دے سکتے ہیں؟ ایک جو شخص بیمار ہے، غریب بھی ہے اور مستحق زکوٰۃ بھی ہے تو اسے فدیہ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، جائز ہے. میت کی طرف سے ولی روزہ رکھ سکتا ہے؟ نہیں. جس آدمی کے ذمہ روزے اس کے قضا ہے، اس کا انتقال ہو گیا، یا وہ بیمار ہے، شدید بیمار ہے، دونوں صورت کسی بھی صورت میں دوسرا آدمی اس کی طرف سے روزے نہیں رکھ سکتا. عبادات بدنیہ کے اندر نیابت نہیں ہوتی. ہاں ان کی طرف سے وصیت ہو تو روزوں کا فدیہ ادا کر دیں، لازمی ہے، نہیں بھی ہو تب بھی ادا کر دینا چاہیے. کفارے کی کیا تفصیل ہے؟ اولاً 2 ماہ روزے. ہاں کفارے کی تفصیل یہ ہے، کسی آدمی پر اگر کفارہ واجب ہو گیا تو کفارے میں سب سے پہلے 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنا لازمی ہے. بعض اوقات ہم غلطی کرتے ہیں، کفارہ واجب ہو اور کھانا کھلا دیا غریبوں کو، ایسا نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. کفارے میں 2 مہینے کے روزے رکھنا مسلسل یہ لازمی ہے. ہاں اگر وہ آدمی اتنا بیمار یا اتنا ضعیف ہو چکا ہے کہ اب وہ روزے رکھ ہی نہیں سکتا تو اب یہ دوسرے چیز کی طرف آئیں گے، اب 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے. لیکن پہلی جو شرط ہے اس کے لیے وہ یہ ہے کہ پہلے 2 مہینے کے روزے رکھنا لازمی ہے. یہ کھانا کھلانا اس آدمی کے لیے ہے کہ جو روزہ اب رکھ ہی نہیں سکتا تو اب وہ کھانا کھلائے گا 60 مسکینوں کو 2 وقت کا. اگر رمضان کے مہینے میں کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا تھا اور دن میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کیا کفارہ کس پر واجب ہوگا؟ دونوں پر واجب ہوگا. اگر وہ بیوی بھی روزے دار، ظاہر سی بات ہے وہ بھی روزے دار ہوگی، تو دونوں پر کفارہ، دونوں کا الگ الگ کفارہ واجب ہے. اور وہ دونوں کے لیے لازمی یا تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھیں، اور اگر کوئی ایسا عذر آ گیا، بیماری آ گئی، بڑھاپا ایسا شدید ہو گیا، رکھے نہیں تھے، تو اب 60 آدمیوں کو دونوں جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھلائیں گے. رمضان 3 روزے بلا وجہ توڑ دیے تھے. ہاں رمضان کے 3 روزے مسلسل بلا وجہ توڑ دیے تھے تو کیا کتنے کفارے واجب ہوں گے؟ ایک ہی رمضان کے 2 روزے، 3 روزے، 4 روزے، 5 روزے، جتنے بھی توڑے ہیں ایک ہی کفارہ واجب ہو. اگر الگ الگ رمضان کے تھے، پچھلے رمضان سے میں 1 روزہ توڑا تھا، اس رمضان میں پھر 1 روزہ توڑ دیا تو اب 2 کفارے ہوں گے. ایک رمضان کے 2 یا 3 روزے بھی توڑ دیے تو کفارہ ایک ہی کافی ہے. البتہ قضا جتنے روزے توڑے ہیں اتنی قضا ہوگی. 5 روزے توڑے تھے، کفارہ 1 ہوگا اور قضا 5 کی ہوگی. کفارے کے بارے میں معلوم نہیں تھا. کسی چیز کے بارے میں معلوم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے، خاص کر فرض معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، کسی چیز کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے. معلومات ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی نے روزہ توڑا تھا بلا وجہ تو ایسی صورت میں اس پہ قضا بھی لازمی ہے اور کفارہ بھی. اگر نہیں ادا کیا تو اب ادا کریں، لازمی ہے. علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے. سرما روزہ رکھ کر سرما لگایا تھا، کسی نے بتایا کہ روزہ ٹوٹ گیا ہے. میں نے پوچھا بھی تو یہی جواب ملا، پھر میں نے کھا پی لیا. اول تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر سرما لگایا یا کوئی ایسی چیز کوئی کام کر دیا، منہ میں کوئی چیز چلی کہ فوراً پھینک دی تھی، ذائقہ معمولی سے منہ میں محسوس ہو پھینک دیا، ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر یہ سوچ لیا کہ شاید میرا روزہ سے ٹوٹ گیا ہے اور پوچھا کسی سے نہیں ہے اور اب کھا پی لیا عمدن جان بوجھ کر، تو ایسی صورت میں اس روزے کی قضا بھی ہوگی اور اس کا کفارہ بھی ہوگا. لیکن اگر اس نے
سرما لگایا تھا یا کوئی ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اسے شک ہوا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا، اور کسی سے پوچھا، بتانے والے نے بھی غلط بتا دیا، اور جس سے پوچھا تھا وہ اس کا اس پر اعتماد تھا کہ یہ عالم بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور ایسی صورت میں اس نے اس سے پوچھ کر اور پھر اس نے کچھ کھا پی لیا، تو اب اس پر صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ شوال کے 6 روزوں کے ساتھ قضا کی نیت کر سکتے ہیں؟ نہیں، قضا روزوں کے ساتھ کسی اور روزے کی نیت نہیں ہو سکتی۔ جو رمضان کے روزے قضا ہوئے ہیں ان کے لیے صرف اور صرف قضا ہی کی نیت ہوگی، اس میں کسی اور روزے کو شامل نہیں کر سکتے۔ اب ایک آدمی اگر شوال کے روزے رکھ رہا ہے اور ساتھ میں نیت کر لے کہ شوال کی بھی رکھ لوں اور یہی روزہ میرا قضا کا بھی ہو جائے، یہ نہیں ہوگا۔ سعودیہ میں روزے شروع کیے تھے اور پھر پاکستان ہم پہنچے تو یہاں بھی 30 روزے پورے ہو گئے، یہاں بھی 30 تھے، وہاں بھی 30 تھے، تو ہمارا ایک روزہ زیادہ ہوگا یا ہم عید کریں؟ نہیں۔ سعودیہ میں اگر آپ نے روزے شروع کیے، پاکستان میں اگر اتفاقاً ایک دن بعد روزہ تھا، وہاں بھی 30 ہو گئے، یہاں بھی 30 ہو گئے، آپ درمیان رمضان پاکستان آ گئے، تو اب پاکستان میں جب 30واں روزہ ہوگا تو آپ کا 31واں ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو اس دن بھی آپ نے روزہ رکھنا ہے، عید نہیں کرنی، عید آپ نے یہاں کے حساب سے کرنی ہے۔ اسی طرح اگر آپ یہاں سے پاکستان سے مثال کے طور پر سعودیہ چلے گئے تو وہاں جب آپ پہنچے تو وہاں ظاہر سی بات ہے شروع آپ نے پاکستان میں کیے تھے، یہاں بھی 30 روزے، وہاں بھی 30، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کا 29 روزے ہوں گے، 30ویں دن وہاں عید ہو جائے گی، تو آپ ان کے ساتھ عید بھی کر لیں، عید کی نماز بھی پڑھ لیں اور اس روزے کی بعد میں قضا کر لیں۔ افطار کس چیز سے کرنا چاہیے؟ جو چیز میسر ہو۔ مسنون طریقہ ہے کہ افطار کھجور سے ہونا چاہیے، وہ نہ ہو تو پانی سے، نمک سے بھی کر سکتے ہیں، تھوڑا سا نمک چکھ لیا، افطار کر لیں، اس کے بعد کوئی بھی چیز کھا لیں، اس کے علاوہ جو چیز میسر ہو اس سے آپ افطار کر سکتے ہیں۔